مشرق وسطی میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یمنی حوثیوں نے امریکی بحری اڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ جنگ کے خاتمے کے لیے آئے تھے مشرق وسطی کے اندر، ناظرین ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے جس کے اندر یمن شریک ہے، جس کے اندر اسرائیل شریک ہے، جس کے اندر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو چکا ہے، جس کے لیے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ایران کی جانب سے دو ٹوک پیغام دیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کو۔ یمن کی جانب سے دو ٹوک پیغام دیا گیا اور حملے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک نئی جنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے ایران سے وابستہ حوثی باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 40 سے زائد افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں اور ان کے مطابق ٹرمپ نے حوثیوں کے اہم حامی ایران کو بھی انتباہ دی ہے، دھمکی دی ہے کہ اسے فوری طور پر اس گروپ کی حمایت بند کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ اگر ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تو پھر امریکہ مکمل احتساب کرے گا اور پھر جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی عہدیداروں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملے جو ہیں کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتے ہیں اور یہ جنوری میں ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے، کیونکہ پہلے اقدامات جو کیے جا رہے تھے اور پہلے جو بیانات دیے جا رہے تھے اور جس بات پر ووٹ لیے گئے تھے وہ صرف یہی تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن والے لیڈر ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے ناظرین۔ لیکن یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ تہران پر پابندیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کی ٹائمنگ ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایران جنہوں نے بارہا ان کے تمام تر بیانات کو، تمام تر مطالبات کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ میز پر نہیں بیٹھیں گے، ٹیبل ٹاکس نہیں کریں گے، آپ جتنا مرضی ہم پر دباؤ ڈال لیں، آپ صرف ہم پر اپنے مطالبات مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بیان دیا جاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی جانب سے، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے، ان کے فارن منسٹر عباس عراقچی کی جانب سے، تینوں کی جانب سے کلیئر کٹ ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے۔ تو ٹرمپ کی جانب سے اب ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور کیا یہ ایران کو دھمکانے کی اور ڈرانے کی کوشش ہے؟ یمن پر جو مسلسل فوجی کارروائیاں کی گئی جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا گیا، کیا یہ ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے؟ یہ سوال ہر زبان پر اس وقت موجود ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حوثی دہشت گردوں کے لیے تمہارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور تمہارے حملے آج سے بند ہونے چاہیے، اگر ایسا نہیں کیا تو تم ایسی دوزخ میں جلو گے جسے تم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ یمن کے دارالحکومت ناظرین سنا پر امریکی فضائی حملے کیے جاتے ہیں جس میں بہت سے شہریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور درجنوں کی تعداد میں وہ زخمی ہوتے ہیں۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ وہ کہتے ہیں امریکی دشمن نے ہمارے ملک میں کھلی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے سنا پر 47 اور دوسرے صوبوں پر 7 حملے کیے جس کے نتیجے میں بہت سے افراد شہید ہوئے اور درجنوں زخمی بھی ہوئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ہم نے امریکی جنگی جہاز USS ہیری ٹرومن کو 18 بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا اور پھر خبردار کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف جارحیت کے جواب میں بحیرہ احرم میں احمر میں امریکی بحریہ کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یمن کی جو مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم غزہ کی حمایت میں اعلان کردہ آپریشنل علاقے میں اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف پوری ثابت قدمی سے لڑے گا اور عالمی استکبار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ عبد المالک حوثی جو ہیں پھر وہ بیان جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یمن پر جو حالیہ امریکی حملے کیے گئے تھے اور غزہ کے محاصرے پر جو رد عمل وہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ روز یمن پر جارحیت کا نیا سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں خواتین شامل ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان حملوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت اور فلسطینی مزاحمت کو کمزور کرنا ہے۔ عالمی برادریوں اور اسلامی ممالک خاموشی توڑ کر غزہ کے محاصرے کے خاتمے اور یمن پر حملوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور زور دے کر کہتے ہیں کہ یمنی عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ایمان، اتحاد اور بصیرت اور عزم کے ساتھ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یمنی عوام کسی بھی حالت میں اپنے ایمانی، قرآنی اور انسانی اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی مسلسل ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان جارحیتوں کا مقصد یمن پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن
اس کے برعکس ان حملوں کے نتیجے میں یمن کی فوجی طاقت اور مزاحمت کے مزید اضافہ ہو رہا ہے. ہماری مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہماری ریزسٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی یمن میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. جب تک امریکہ اور اسرائیل فلسطینیوں اور یمن پر حملے کریں گے, یمن بھی جوابی کارروائی میں امریکی اور صہیونی جہازوں اور تنصیبات کو نشانہ بناتا رہے گا اور تباہ و برباد کرتا رہے گا. اب ناظرین, ایک اور بیان دیا جاتا ہے ان کی جانب سے, یمنی حوثیوں کی جانب سے, اور ناکامی قرار دیا جاتا ہے امریکی اور برطانوی حملوں کو ان کو, کہ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. بہت بڑی ناکامی کیسے؟ کہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے کہ ہمارے فوجیوں کے سامنے آ کر میدان میں مقابلہ کر سکے. معصوم بچوں پر اور شہریوں کو جو کہ غیر مسلح افراد تھے ان کو نشانہ بنانا ان کی سب سے بڑی ناکامی کا ثبوت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایران بھی اب اس معاملے میں کود چکا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہیں ان کے سید عباس عراقچی, وہ امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران کو حکم دینے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ اپنے ایکس پر پیغام میں لکھتے ہیں کہ امریکی حکومت کو ایران کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں حکم دینے کا نہ تو اختیار ہے, نہ ہی اسے اس سلسلے میں کوئی بھی حق حاصل ہے. اور وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ حکم دینے کا دور 1979 میں یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ختم ہو چکا تھا. اگر کوئی ان کے ذہن میں وہم اور گمان ہے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں. وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال بائیڈن کی حکومت نے تاریخی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے $23 ارب ایک سفاک اور قاتل حکومت کے حوالے کر دیا, جس کے نتیجے میں 60,000 فلسطینی شہید ہو گئے. پوری دنیا ان جرائم کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے جو ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی نسل کشی اور دہشت گردی کی حمایت کو ختم اور یمنی عوام کے قتل عام کو بند کیا جائے. اور صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جانب سے بھی بیان سامنے آتا ہے, اور وہ یمنی عوام کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ واحد رستہ ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, اور یمنی قوم فتح یاب ہوگی. دوسری طرف ناظرین, ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی بھی خبردار کرتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایران اس وقت ناظرین میدان میں اتر چکا ہے, اور ان کی جانب سے امریکہ کو آنکھیں دکھانا تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے, اب ان کو خبردار بھی کرنا شروع کر دیا گیا ہے. ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. روس بھی ناظرین اب اس معاملے میں کود چکا ہے, اور وہ امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یمن پر حملوں کو فوری طور پر بند کرے. روسی وزیر خارجہ جو ہے سرگئی لاروف, انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی, مارکو روبیو سے, اور فضائی حملے روکنے کا مطالبہ کیا. اب غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا ایک مرحلہ مکمل ہونے کے باوجود اسرائیلی مظالم کا ناظرین سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. وہ کیسے جاری ہے؟ غزہ کے اندر ناظرین صہیونی ریاست نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران چند صحافی, 19 فلسطینیوں کو شہید اور 26 سے زائد کو زخمی کر دیا. اور حملہ کس پر کیا جاتا ہے؟ امدادی سامان جو لے کر جا رہے تھے اس وہیکل پر حملہ کیا جاتا ہے. بین الاقوامی میڈیا الجزیرہ, ان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے بیت اللہیہ پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں, جس میں ایک صحافی سمیت 9 افراد شہید ہو جاتے ہیں. اب ناظرین 24 گھنٹوں کے دوران یہ 19 لاشوں اور 26 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا, جو مختلف مقامات پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کا شکار بنے. حماس کی زیر انتظام جو غزہ کی وزارت صحت ہے, ان کی جانب سے بیان جاری کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ صہیونی افواج کے شمالی غزہ میں بیت لاہیہ میں فلسطینیوں پر فضائی حملے اور تباہ کیے گئے ملبوں کے تلے مزید 12 شہداء کی لاشیں جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہے. اور مغربی کنارے میں تل کرم ہو, نور شمس کیمپ ہو, اس پر بھی اسرائیلی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں. اور اس دوران کئی فلسطینی گھروں کو بلڈوزروں سے تباہ کر دیا گیا, جبکہ نبلو سمیت کئی شہروں میں رات گئے فلسطینیوں پر فائرنگ کی جاتی ہے. اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ہی ہمیشہ امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ان کو بیک کون کر رہے ہیں؟ ان کو بیک کر رہے ہیں امریکہ, ان کو بیک کر رہے ہیں امریکی ہتھیار. امریکہ جو کہ جنگ کے خاتمے کے لیے آیا تھا, وہ اس نئی جنگ میں مشرق وسطیٰ کو دھکیل چکا ہے, جس کی یمنی فوج کی جانب سے انتباہ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر امریکہ نے اپنے اقدامات نہ روکے تو پھر یہ آگ بہت دور تک پھیلے گی, اور اس کا نقصان بہت سے لوگوں کو ہوگا. کیا جنگ میں مزید وسعت آئے گی, یا پھر جنگ بندی کے لیے بہت سے ممالک اس وقت میدان میں جس طرح اتر چکے ہیں وہ کامیاب ہوں گے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.